دوستو ٹیکنو ٹیچر چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ دوستو آج ہم دیکھیں گے FLN ماڈیول نمبر 2 کے مکمل سوالات کے جوابات۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ آنے والے سبھی کام کی ویڈیو وقت پر دیکھ سکیں۔ چلیے ماڈیول کو سرچ کریں گے اپنے اسٹیٹ کا کوڈ اور FLN۔ دوستو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سرگرمی نمبر 3 کے سوالات کے جوابات۔ اپنی فہم کی جانچ کیجیے، درست ہے یا غلط بتائیے۔ استعداد اور آموزشی محاصل ایک دوسرے کے مترادف ہے اور انہیں اول بدل کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غلط۔ استعدادوں کو ایک باضابطہ ماحول میں منظم ہدایت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غلط۔ محاصل پر مبنی اہلیتیں زیادہ بہتر اور فعال آموزشی اعمال، اچھی معیاری تدریس اور زیادہ بامعنی ہدایتیں فراہم کرتی ہے۔ درست۔ تشکیلی اندازہ قدر کو آموزشی محاصل کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ درست۔ آموزشی محاصل کو استعدادیں بھی کہا جاتا ہے۔ غلط۔ آموزشی محاصل نصابی کتب کے ابواب کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ غلط۔ آموزشی محاصل کا اندازہ قدر طالب علموں اور اساتذہ کے لیے رہنمائی وسیلے کے طور پر کام کرتا ہے۔ درست۔ استعداد ایک مخصوص تناظر میں آموزشی محاصل کے موضوع اطلاق کی صلاحیت کا اشارہ ہے۔ درست۔ معلومات، علم، فہم، ذہنی رویہ، اقدار، مہارتوں اور برتاؤ کے مجموعے کو استعداد کہتے ہیں۔ غلط۔ استعداد ایک مخصوص تناظر میں آموزشی محاصل کے موضوع اطلاق کی صلاحیت کا اشارہ ہے۔ درست۔ چلیے اب دیکھتے ہیں سرگرمی نمبر 5۔ ہندوستان میں مہارت پر مبنی تعلیم کے لیے 3 استعدادی شرائط کون سی ہے؟ 1، 3، 5۔ چلیے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں اس ماڈیول کے آخری کے اہم سوالات کے جوابات۔ دوستو ہم نے 40 سے بھی زیادہ سوالات کے جوابات کا ایک سیٹ تیار کیا ہے، اس لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ابتدائی بچپن جو معاشرتی اور جذباتی استعدادوں کے آموزش کی فروغ کے لیے انتہائی اہم دور ہے، بھی مصروف ہے۔ ذہنی صحت کے طور پر ہر ایک اہلیت کو کس کے لیے ایک نمبر کوڈ دیا گیا ہے؟ سہل شناخت اور حوالے کے لیے۔ بچے کے اختتام تک آموزش کے وہ طور طریقے اپنا لیتے ہیں جو عام طور پر زندگی بھر چلتے ہیں۔ گریڈ 3 بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی فریم ورک کا تیسرا سال کس حیثیت سے مشہور ہے؟ بال واٹیکا کے طور پر۔ بنیادی خواندگی اور حروف شناسی فریم ورک کو تقسیم کیا گیا ہے 3 ترقیاتی مقاصد میں۔ اہلیت پر مبنی تعلیم CBE اس خیال پر مبنی ہے کہ آموزگاروں کو تصورات اور اصولوں کی گہری فہم حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ وہ اصل زندگی کے صورتحال میں علم کی منتقلی کر سکے۔ کسی مخصوص کلاس اور مضمون کے لیے آموزشی محاصل کس کے مطابق ہونے چاہیے؟ درسیات۔ اہلیت پر مبنی تعلیمی ماڈل میں اندازہ قدر کیا جاتا ہے پورے سال کے دوران۔ ان میں سے ایک بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی فریم ورک کا ترقیاتی مقصد نہیں ہے۔ بچے کھیل اور اسپورٹس میں شرکت کریں۔ مفت اور لازمی تعلیم کے لیے بچوں کے حق کا قانون RTE کا مقصد مفت اور لازمی بنیادی تعلیم فراہم کرنا ہے کی عمر کے درمیان کے بچوں کے لیے 6 سے 14 سال تک کی عمر کے۔ غیر جواب دہ تدریس کی توجہ کا مرکز کیا ہے؟ بچوں کی آموزش کو یقینی بنائے بغیر کورس کو مکمل کرنے پر۔ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی فریم ورک میں اہلیتیں اور آموزشی محاصل سے ماخوذ ہیں۔ ترقیاتی مقاصد سے
ادراکی عناصر عملی پہلو بین شخصی صفات اور اخلاقی اقدار کے مجموعہ کس حیثیت سے مشہور ہے؟ ذہنی رویے کے طور پر۔ اہلیت پر مبنی تعلیم میں اندازہ قدر کا استعمال کیا جاتا ہے، طلباء اور اساتذہ کے لیے ایک رہنما وسیلے کے طور پر، پرورش کی نگہداشت کا ایک عنصر نہیں ہے۔ خود اختیاری۔ گریڈ 3 میں ترقیاتی مقصد 3 درج ذیل مضامین میں پیش رفت کرتا ہے۔ ریاضیات اور EVS ایک قدرتی آموزگار کے طور پر علم کے حصول کے لیے بچے کی صلاحیت کا اعتراف ہے۔ تعمیر پسندانہ سوچ۔ بچے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ایک دن کے نظام الاوقات میں تینوں ترقیاتی مقاصد کو مرکوز کرنا لازمی ہے، ایک مربوط طریقے سے۔ تعمیری سوچ میں استاد کو کس طور پر دیکھا جاتا ہے؟ تحصیل کار۔ ماں حاصل پر مبنی طرز فکر فراہم نہیں کرتی ہے۔ پاس یا فیل کے طور پر اندازہ قدر۔ جو بچے اچھی صحت اور تندرستی کا خیال رکھتے ہیں وہ کس پر توجہ نہیں کرتے؟ زبان اور خواندگی پر۔ جذبات کا اظہار اور ان کے اعتماد و انصرام اور دوسروں کے ساتھ مثبت اور مفید تعلقات کا قیام نیز ماحول کی جستجو اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا کس کا ایک حصہ ہے؟ معاشرتی جذباتی فروغ کا۔ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی فریم ورک میں آموزشی محاصل کی کون سی ترتیب ہوتی ہے؟ مرغولاتی تدریس جو بچوں کی آموزشی ضروریات پر مرکوز نہیں ہوتی بلکہ اس کا ہدف کورس پورا کرنا ہوتا ہے اور اس بات پر کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں، اس کو کس حیثیت سے جانا جاتا ہے؟ غیر جواب دہ تدریس۔ دوستو، اس سوال جیسا ایک اور سوال ہے، اس لیے دھیان سے یہ دونوں سوالات کو سمجھیں۔ خوراک میں حیاتین چربی اور کاربوہائیڈریٹ فراہم کرتے ہیں۔ میکرو تغذیہ بخش اجزاء۔ خوراک میں وٹامن اے، آیوڈین، آئرن اور زنک جیسی اجزاء کیا فراہم کرتے ہیں؟ مائکرو تغذیہ بخش۔ اہلیت پر مبنی تعلیم CBE اس خیال پر مبنی ہے کہ آموزگاروں کو تصورات اور اصولوں کی گہری فہم حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ وہ اصل زندگی کی صورتحال پر علم کی منتقلی کر سکے۔ اہلیت کے ماڈل میں تدریس کو طلباء کی مماثلت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ترقیاتی تیاری۔ مفت اور لازمی تعلیم کے لیے بچے کے حق کے بارے میں قانون RTE، جو کہ 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی ابتدائی تعلیم فراہم کرنے کا ایک انقلابی قانون ہے، کس سال منظور کیا گیا تھا؟ 2009۔ آموزشی محاصل ہونے چاہیے، قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش۔ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی FLN۔ مشن کی پیش رفت کی نگرانی کے لیے کس کے ذریعے لکش یا اہداف کو تعین کیا گیا ہے؟ ریاستی اداروں۔ کاٹنے، چسپاں کرنے، پھاڑنے، موتی پرونے، معموں کو حل کرنے، بلاکوں سے کھیلنے اور مٹی، آٹے، ریت اور پانی سے کھیلنے جیسی سرگرمیاں رہنمائی کرتی ہے۔ نازک عضلات کے فروغ میں علم مہارتوں، ماس عادتوں اور ذہنی رویوں کا مجموعہ ہے۔ اہلیت خصوصی بیانات جو بالکل درست طور پر یہ بیان کرے کہ کوئی طالب علم کچھ قابل پیمائش طریقوں میں کچھ کرنے کے قابل ہوگا۔ آموزشی محاصل۔ اہلیت پر مبنی تعلیم کے نظام میں ہر کلاس کے لیے آموزشی محاصل ہے، واضح طور پر متعین اور تعریف شدہ۔ دوڑنے، کودنے، توازن بنانے، سائیکل چلانے کے لیے مطلوبہ سرگرمیوں کو کس کے لیے مہیا کیا جانا چاہیے؟ بڑے عضلات کے فروغ کے لیے۔ بچوں کے ذریعے آموزش کی پیش رفت کا اندازہ کرنے کے لیے اساتذہ اور شراکت داروں کے لیے رہنمائی اصول ہیں۔ آموزشی محاصل۔ ان میں سے کون سا اہلیت پر مبنی تعلیم کا محاصل نہیں ہے؟ طلباء سالانہ امتحان میں زیادہ نمرات حاصل کرتے ہیں۔
بچے آسان ڈی کوڈنگ کے ذریعے میکانیکی طور پر پڑھنا سیکھتے ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو ان کی تفہیم اچھی نہیں ہو پاتی۔ زبان کی شفاہی، بولنے چالنے کی بنیاد۔ تعلیم کے حق کے قانون 2009 کے ضابطے 23(2) کی ترمیم میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام ریاستوں کو کلاس وار مضمون وار آموزشی محاصیل تیار کرنے چاہیے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ (NCERT) نے ہر جماعت اور مضمون کے لیے ابتدائی مرحلے پر آموزشی محاصیل کس سال میں تیار کیے تھے؟ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجیے۔